نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے آپ سب ہمیشہ خوش رہیں۔ جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ میں نے چنا چاٹ کا سارا سامان ریڈی کر لیا ہے، کٹنگ وغیرہ میں نے کر کے رکھ لی ہے۔ دہی نے آج مجھے بہت پریشان کی ہے، کہیں سے بھی نہیں مل رہی تھی اور ہسبینڈ صاحب گھر پہ نہیں تھے، تو مجھے خود مارکیٹ جانا پڑا اور بہت مشکل سے میں ڈھونڈ کے لائی۔ تو شکر ہے میں ڈھونڈ کے لے آئی، کیونکہ حشام کی بہت پرزور فرمائش تھی کہ مما مجھے آج کھانا ہے تو بس چنا چاٹ ہی کھانا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں حشام کی فرمائش کو کبھی ٹال بھی نہیں سکتی، تو میں نے بڑی مشکلوں سے یہ ڈھونڈ کے لائی یوگرٹ، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے چنا چاٹ یہاں پہ بنانا شروع کر لیا، اور شکر ہے میں سب کچھ کٹنگ کر کے گئی تھی ورنہ بہت ٹائم لگ جانا تھا۔ تو اب یہاں پر میں سب کچھ مکس کر رہی ہوں۔ تو راستے پہ ہم لوگ جب شاپ سے گزرے، اذہان نے وہاں پہ دیکھ لیے بھائی وہ متنجن جو ہوتی ہے چاول، میٹھے چاول جس کو ہم زردہ بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کی دیگ بن رہی تھی، شاپ کے آگے سے گزرے تو وہ کہنے لگا ماما مجھے لے کے دینا۔ تو میں نے کہا بیٹا وہ تو اب اس طرح دیں گے نہیں، چلے کوئی جگاڑ لگاتی ہوں۔ پھر وہاں سے میں نے وہ کلر لے لی جو زردے والے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا شام میں اذہان کو وہ بنا کے دوں گی، تو فی الحال ہے شام کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ سب کچھ میں مکس کرتی جا رہی ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آپ نے اتنی بڑی پرات رکھی ہوئی ہے، تو پرات میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ جو ہے نا ہمارا نا یہ بچپن سے ہی تھا، بچپن کی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو بڑے ہو کے بھی ہمیں نہیں بھولتی۔ تو بچپن سے ہمارے گھر میں جب بھی رمضانوں میں بنتا تھا چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، کچھ بھی اس طرح سے، تو ماشاءاللہ ہماری بڑی فیملی تھی، 7 بہن بھائی ہیں، تو وہ پرات میں ہی بنتا تھا۔ تو وہ والی جو ہے نا یاد بھی میں نے کہا تازہ کر لوں، اور بچپن کی جو یادیں ہوتی ہیں وہ تازہ ہو جائے تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو پھر اس لیے میں نے بس وہ سوچتے ہوئے میں نے پرات میں بنا لیا، اور اس میں آپ دیکھیں کھل کے نظر بھی آ رہا ہے، کھلا کھلا کلرفل سا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کو مکس کروں، اور خوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی نا، بہت زبردست۔ تو چنا چاٹ ہم لوگ کھلا ہی لیتے ہیں، یہ ڈبے والا شان وغیرہ جو یہ سارے ہیں نا یہ میرے ہسبینڈ کو نہیں اچھے لگتے، تو ہم لوگ پنسار سے کھلا ہی لے لیتے ہیں۔ تو بہت زبردست سا جو ہے نا یہ ایک خوشبو آ رہی تھی مزے کی، ساری سبزیوں کی مکس ہو کے۔ تو میں نے تھوڑا سا پہلے چاٹ مسالہ ڈالا ہے، میں نے کہا کہ چلیں بچے تو یہی کھا لیں گے، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ کی تو تھوڑی چٹ پٹی ہے، اسپائسی چیزوں پہ خوش ہوتی ہیں، ساری میری بہنیں اس طرح خوش ہوتی ہوں گی، تو میں نے نا پھر اپنے لیے الگ سے ڈالنا ہوتا ہے، وہ تو میں نے ڈالنا ہی تھا۔ بس اس کو میں نے مکس کیا، اور بڑے زبردست جو ہے میرے چھولے گلے ہوئے تھے، یہ کیا کہتے ہیں آلو بھی، ہر چیز نا بہت اچھی گلی ہوئی تھی، اور یہ جتنا اچھے سے گلا ہوا ہوتا ہے نا اتنا ہی اچھا لگتا ہے، منہ میں ڈال لو، بائٹ لو، اور بس بھائی مزے لو۔ تو میں نے اس طرح سے کر لیا۔ ایک ماں کے لیے اس کے بچوں کی خواہش سے خوشی سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے۔ تو میں تھک تو بہت گئی تھی کیونکہ کافی دور سے میں دہی لے کے آئی تھی، بہت دور وہ شاپ تھی، تو لیکن جب میرے سے بن گیا اور شام نے خوشی خوشی کھا لیا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر میں اپنے لیے پلیٹ یہاں پہ ذرا اسپائسی قسم کی ریڈی کر رہی ہوں، جس کو کھا کے یقیناً آپ لوگوں کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ تو اس میں نا میں نے پھر اپنے لیے الگ سے چاٹ مسالہ ڈالا، ہری مرچی ڈالی، اور اس کو ذرا میں نے چٹ پٹا سا کر کے نا اسپائسی سا کر کے میں نے بنایا، اور بہت ہی مزے کا بنا، اتنا مزے کا کہ بس لاجواب۔ تو پھر اس کے بعد میں نے یہ کھا لیا۔ تو بھائی یہ اذہان میاں کی ایک فرمائش تھی، فرمائش تو نہیں تھی، بس اس بیچارے نے روڈ پہ جاتے ہوئی تو دیکھی وہ دیکھ تو کہنے لگا ماما مجھے یہ اچھے لگتے ہیں، تو میں نے کہا بس اب تو میں نے اس کو کھلا کے ہی دم لینا ہے، بابا ان کے تھے نہیں، تو میں نے کہا چلیں وہ متنجن والے تو چاول نہیں پڑے، بریانی والے پڑے، انہیں سے کام چلائیں گے۔ میں نے یہاں پہ ایک وہ ڈال دیے، 4 لونگ ڈال دیے، ایک بادیان کا پھول ڈال دیے پانی میں، اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے چڑھا دی ہے۔ اور پھر جب تک اذہان سو گیا تھا میں سوچ رہی تھی اس کے جاگنے تک تو میں جلدی جلدی ریڈی کر لوں تاکہ اٹھے تو وہ ایک دم سے خوش ہو جائے۔ اچھا یہ پلاؤ والے چاول نہیں ہے میں نے، لیکن اگر آپ لوگوں نے بنانا ہے تو آپ لوگوں نے سیلا چاول لینے ہیں، وہ بڑے زبردست لمبے لمبے سے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ 3 میں نے فوڈ کلر لیے ہیں، اور اتنے اچھے لگ رہے تھے۔ شام کہہ رہے تھے بس ماما مجھے دے دیں، میں نے ان کے ساتھ کھیلوں گا، ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا یہ تھوڑا سا بھی اگر ہاتھ پہ بھی لگ جاتا ہے نا تو بالکل اس کا رنگ نہیں اترتا، اور مجھے اس چیزوں سے بڑی ان چیزوں سے جو ہے چڑ ہے۔ تو کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے پھر میں دیکھتا ہوں آپ کیسے ڈالیں گے۔ وہ ساتھ کھڑا رہا ہے میرے، مسلسل دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم بنا رہی تھی، اور بنے اتنے مزے کے تھے نا کہ میں بھئی اپنے منہ سے اب کیا تعریف کروں۔ واقعی یہ دیگی متنجن لگ رہا تھا جو میں وہاں پہ دیگ میں دیکھ کے آ رہی تھی نا، کیونکہ ہمارے سامنے ہی
مطلب وہ روڈ کے بالکل ساتھ ہی ایک کھلا سا جیسے وہ ہوتا ہے بنا ہوا سا تھا شاپ، تو اس کے باہر دیگیں بن رہی تھی نا، تو وہ دم پہ لگا رہے تھے، تو بھی وہ اوپر وہ شیرینی وغیرہ چیزیں ڈال رہے تھے، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا، تو میں نے کہا بس میری خواہش تھی کہ ابھی اذان کے جاگنے سے پہلے پہلے میں مزیدار سا یہ بنا لوں۔ اچھا پانی بوائل ہو گیا، اس کے بعد میں نے اس میں چاول ڈال دیے، اور وہ بھی اچھے سے جب بوائل ہو گئے میں نے ان کو نثار لیا ایک چھلنی والے برتن میں۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں، پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں اپنے جتنا مجھے میٹھا چاہیے اتنی میں نے چینی ڈال دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈال دوں گی اس میں گھی۔ تو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، آپ لوگ بنایا کریں، بچوں کی بھی دعائیں لیا کریں، بچوں کو بھی خوش کر لیا کریں، اور آپ لوگ خود بھی انجوائے کیا کریں کہ یہ بڑی آسان ریسیپیز ہوتی ہیں جن کو ہم بڑا مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس میں میں نے گھی ڈالا ہے، تو تب تک ہم نے اس کو چلانا ہے جب تک جو ہے نا یہ ہمارا بالکل شیرہ سا نہ بن جائے، چاشنی نہ بن جائے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو اوپر اٹھا کے دیکھیں گے کہ ایک تار سی آ رہی ہے، جیسے ایک تار سی بن جاتی ہے، تو وہ اگر ایک تار آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بھی آپ کی زبردست سی چاشنی تیار ہے، آپ مزے مزے سے اس میں چاول ڈال سکتے ہیں۔ میں پھر سے آپ کو کہہ رہی ہوں، میرے پاس سیلا چاول نہیں تھے، میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے، بس مجھے جو کچھ ملا تو میں نے کہا چلیں بھائی شہزادے اذہان کی فرمائش پوری کر دوں، تو میں نے پھر نا پلاؤ والے چاولوں سے ہی کام چلا لیا، تو پھر بھی ماشاءاللہ اچھے بنے تھے، بڑے مزیدار بنے ہیں، اینڈ پہ آپ لوگ دیکھیے گا، لیکن آپ لوگوں کو میں کہوں گی سیلا ہی یوز کریں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی ایک کنی رہ گئی تھی مطلب گلنے میں، وہ میں نے ایک کنی چھوڑ کے اس کے بعد میں نے ان کو نکالا، تو یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ بھئی یہ میری چاشنی بڑی مزیدار سی زبردست سی تیار ہو گئی ہے، مجھے ڈال دینی چاہیے۔ اچھا ایک میرے ساتھ بلنڈر ہو گیا ہے، میں نے نا یہ ویڈیو کل ڈالنی تھی، لیکن ایسا ہوا کہ پوری ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو سینڈ بھی کر دی تھی، تو اس کے بعد جب میں نے دیکھا اس میں وائس ہی نہیں تھی، پھر میں نے اس کو ہٹا دیا، یوٹیوب سے بھی ہٹا دیا، پھر آج میں دوبارہ وائس کر کے ڈال رہی ہوں، اللہ کرے اب میرے یہ مشن کامیاب رہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ان دوستوں کی، بہنوں کی، کزنوں کی، فرینڈس کی، سب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، اچھے اچھے کامنٹ کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے، آباد رکھیں، شاد رکھیں، اور آپ کی اللہ تعالیٰ ہر مشکل پریشانی کو دور کریں۔ آپ کی سپورٹ کا، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کے لیے میں دل سے دعا گو ہوں۔ تو یہاں پر میں نے پھر اس چاشنی میں ڈال دیے چاول، جو ایک کنی چھوڑ کے میں نے بوائل کر کے رکھے تھے۔ کوشش کیا کیجیے کہ چاشنی کم ہی ہو جس میں آپ چاول مکس کریں، کیونکہ اگر وہ زیادہ ہو جائے گی اور چاول جو ہے پھر بعد میں جو کھچڑی سی بن جاتی ہے۔ بس اتنے چاول ہوں جس سے ہم دم پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور ہلکی سی نمی سی رہ جاتی ہے نا، تو بس اتنا صحیح رہے، چاشنی اتنی سی ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد میں نے فوڈ کلر ڈال دیے، بڑا ہی مزے کا مجھے یہ اسٹیپ لگتا ہے، ایک بریانی میں مجھے ڈیزائننگ کرنا بڑا مزے کا لگتا ہے، اور دوسرا آج مجھے یہ بھی کر کے بڑا اچھا لگ رہا تھا کلر ڈالنے کا نا۔ تو شام کہہ رہے مما میں ڈالتا ہوں میں ڈالتا ہوں، یہ تو اتنا مزے کا کام ہے، دیکھیں اتنی اچھی آرٹ کر رہی ہیں آپ، تو میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں فی الحال بڑی کنفیوز کھڑی ہوں، کیونکہ ایک تو ویڈیو ابھی نئی نئی میں نے شروع کی ہے، وہ بن رہی ہوتی ہے نا، تو میرے ہاتھ پاؤں ویسے پھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ کچھ غلط نہ ہو جائے، کچھ یہ نہ ہو جائے، کچھ وہ نہ ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ حشام مجھے بہت سپورٹ کرتا ہے، میرا ٹیچر تو وہی ہے، سب کچھ حشام ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن میں بس خام خواہ ٹینس کھڑی ہوتی ہوں کہ کچھ غلط نہ ہو جائے، بس الٹا پھلٹا نہ ہو جائے۔ تو میں نے دم پہ لگا دیا، دم کے بعد بھئی اس کی یہ صورتحال تھی، خوشبو تو اچھی آ رہی تھی، اور ابھی ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی میں پھر دیکھوں گی کیسا ہے۔ ہائے ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کلر دیکھیں آپ، اتنے زبردست لگ رہے تھے نا۔ تو حالانکہ میں کلر ڈالتے ہوئے بہت گھبرا رہی تھی کہ کلر زیادہ نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، لیکن اتنا پیارا کلر، وہی سیم کلر جو میں دیکھ کے آ رہی تھی نا دیگ میں، بالکل وہی دیگ والا کلر آیا اور وہی دیگ والا سٹائل۔ تو وہ لوگ تو کافی اس کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مٹھائیاں چھوٹی چھوٹی، وہ اوپر اشرفیاں سی ڈال رہے تھے اور میوہ جات وغیرہ سب کچھ، لیکن میرا اذہان ایسا کچھ بھی نہیں کھانے والا، مجھے پتہ ہے اس نے اس کے منہ میں آنی ہے اور اس نے پوری پلیٹ چھوڑ دینی ہے، اس لیے میں نے اس میں نہ کوئی میوہ ڈالا ہے، میوے تو گھر میں تھے چھوٹے موٹے، ایک دو ڈرائی فروٹ بھی تھے، لیکن میں نے اس وجہ سے نہیں ڈالے کہ اذہان کے منہ میں اگر الائچی بھی آ جائے نا تو اس نے اس کو نکال کے اور پوری پلیٹ چھوڑ دینی تھی۔ پھر میں نے اذہان کے حساب سے ہی بنائے کہ کس کو کس طرح اچھے لگیں گے، تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے تھے۔ حالانکہ چاول یہ پلاؤ والا ہے، سیلا نہیں ہے، اگر سیلا یوز کرتی تو اور بھی کھل کے آتے، تو بہت ہی مزے کے بن گئے تھے، اور آپ لوگ بھی کھائیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اچھا میں نے اللہ حافظ کر لیا تھا، پھر اس کے بعد ہم لوگ رات کو گھومنے جا رہے تھے باہر، تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو اپنے گھر کے باہر کا وہ ہے ویو دکھا دوں، ہم لوگ کمرشل ایریا میں رہتے ہیں، سارا فل باہر بازار ہے، یہاں شیشے میں میں نظر آ رہی تھی ہمارے ٹیرس پہ جو لگا ہوا ہے، تو میں نے کہا ادھر دیکھوں ذرا،
باہر بڑی رونق لگی ہوتی ہے اس ٹائم, بہت چہل پہل ہوتی ہے. بالکل روڈ کے ساتھ ہی کمرشل ایریا بازار میں ہمارا گھر ہے. تو ہم لوگ رات کو آؤٹنگ کے لیے ضرور جاتے ہیں. تو ہم لوگ جا رہے تھے یہاں سے, نیبر بھی گئے ہوئے ہیں, اندھیرا ہے اس لیے ہماری گیلری میں. تو پھر میں نا شام کو لے کے ساتھ ہم لوگ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں, سب لوگ آگے نکل جاتے ہیں. تو یہاں سے ہم لوگ اب سیڑھیوں سے نیچے جا رہے ہیں. اذہان ہمیں دوبارہ بلانے کے لیے آ گیا تھا کہ ماما آپ لیٹ ہو رہی ہیں لیٹ ہو رہی ہیں. میں نے کہا چلے بیٹا آپ آگے آگے چلو, میں پیچھے آ رہی ہوں. تو اس نے کوٹ ایسے پہن لیا تھا جیسے یہ مری جا رہا ہے. حالانکہ اتنی ٹھنڈ اب نہیں ہے, موسم ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا ہے. کپڑ سے بھی ہوڈی سے کام چل سکتا ہے, لیکن نہیں, اس بچے نے پہننی تھی تو پہن کے ہی رہا ہے. حالانکہ میں نے اس کی 2 بار اتاری ہے یہ کوٹ. اور شام بھی جا رہا ہے ساتھ ساتھ, تو پھر میں پیچھے پیچھے جا رہی تھی. تو چلیں جی اب ہم چلتے ہیں. اب باقی کل ملیں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اور بچوں کا بھی خیال رکھیے گا, اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Like, subscribe, and share.